بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا۔ حضور کے اخلاق کیسے ہیں میرے بھائی؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے؟ بڑے کریمانہ اخلاق ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے؟ اعلیٰ اخلاق ہیں حضور علیہ السلام کے۔ یہ اخلاق کیسے تھے پیارے آقا کے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، یہ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے حضور علیہ السلام کو 2 مسواکیں پیش کی۔ حضور علیہ السلام کو 2 مسواک حضور کو صحابی نے دی۔ حضور علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ وہ 2 مسواکوں کو قبول کر لیے۔ اب 2 مسواکیں کیسی تھیں؟ اس میں سے ایک مسواک بالکل سیدھی تھی۔ کیسی تھی ایک مسواک؟ بالکل سیدھی، اور ایک مسواک بالکل ٹیڑھی۔ ایک مسواک کیسی تھی؟ سیدھی تھی۔ ایک مسواک کیسی تھی؟ ٹیڑھی تھی۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام کے اخلاق پر قربان جائیں، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے وہ جو سیدھی جو مسواک تھی وہ مسواک اپنے ساتھی کو دی، اور جو ٹیڑھی جو مسواک تھی وہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے پاس رکھی۔ یہ اخلاق تھے حضور علیہ السلام کے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان کے حلق میں ایک حرام کا لقمہ بھی چلا گیا تو 40 دن تک اس کی فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنے دن تک نہیں ہوتی؟ 40 دن تک نمازیں قبول نہیں۔ ایک حرام کا لقمہ اس کے حلق میں چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مٹھی کھجور ہے۔ اب مٹھی کھجور کیا تھی؟ یا تو 20-25 رہتی اس میں نہیں، مٹھی کھجور میں 15-20 کھجورہ ہوتی۔ وہ مٹھی بھر کھجور میں حضور علیہ السلام نے دعا دی، برکت کی دعا دی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 27 سال تک وہ کھجور کھاتے بھی رہے اور کھلاتے بھی رہے۔ کتنے سال تک؟ 20 کو 7 سال تک وہ کھجور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ کھاتے بھی رہے اور کھلاتے بھی رہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے میری زندگی میں 3 بڑے حادثے مجھے پیش آئے۔ ایک حادثہ یہ کہ جب میرے آقا حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، یہ میرے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں حضور کا بہت ہی قریبی ساتھی تھا، حضور علیہ السلام کا میں بہت ہی قریبی ساتھی تھا۔ سب سے بڑا زندگی کا حادثہ جب حضور کا انتقال ہوا، یہ میرے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ اور دوسرا حادثہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، یہ دوسرا حادثہ تھا۔ اور تیسرا حادثہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ توشے دان کا۔ لوگوں نے پوچھا توشے دان کا حادثہ، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چند کھجوریں ہیں، توشے دان میں چند کھجوریں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کھجوروں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہ کھجور حضور کے پاس لے کر گئے، تو حضور علیہ السلام نے وہ کھجور کو نیچے ڈال کے جو ہے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور حضور علیہ السلام نے اس میں برکت کی دعا کی، ہاتھ بھی پھیرا اور برکت کی دعا بھی کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ کتنے آدمیوں کو بلاؤ؟ 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ 10 آدمی آتے رہے، کھجور کھاتے رہے، جاتے رہے۔ جتنے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جتنے لشکر میں صحابہ تھے تمام صحابہ نے وہ کھجوریں کھائی، تمام صحابہ نے وہ کھجوریں کھائیں۔ پھر وہ دوشے دان میں پھر کھجوریں ویسے کی ویسی ہی تھی،
حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، جب بھی تم کھجور کھاؤ تو توشے دان میں اندر ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو، توشے دان کو اٹھانا نہیں، الٹنا نہیں، کیا نہیں کرنا؟ الٹنا نہیں، اسے ہاتھ ڈالنا، نکال لینا، کھا لینا۔ میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں حضور علیہ السلام کی میں جو ہے وہ کھجوروں کا جو توشے دان تھا، ہاتھ ڈالتا، نکالتا، کھا لیتا۔ میں خود نہیں کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، میں اکیلا نہیں کھا لیتا تھا، میں بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی میں توشے دان میں ہاتھ ڈالتا، کھجور نکالتا، کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو ان کی زندگی میں بھی میں ہاتھ کھجور ڈالتا، اندر نکال کے کھا لیتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی میں کھجور اسی توشے دان سے کھاتا رہا، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت میرا مال لٹ گیا، میرا سامان لٹ گیا، اس میں یہ توشے دان بھی کہیں لٹ گیا، چلا گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرے بھائی، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں نے 27 سال میں جو کھجوریں میں کھایا ہوں اور لوگوں کو کھلایا ہوں، میں نے کتنے کھائے اور کتنے کھلائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 1050 من سے زیادہ میں اس میں سے کھجور کھایا ہوں اور کھلایا ہوں۔ میرا بھائی، کیا ہے دین؟ کیا ہے دین میں اتنی برکت ہے ہماری؟ یہ دین میں کیا ہے بھئی؟ برکت ہے میرے بھائی، یہ دین میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا۔ میرے بھائی، فاقوں کے ساتھ کیا ہے زندگی بسر کی گئی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک مرتبہ تھوڑی تنگی آ گئی تو کیا کر دیں؟ ساری زندگی کھلائش نہیں ہے وہ، لیکن بھئی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کیا کرے؟ معاف فرمائے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں فاقہ آیا۔ اب فاقہ آیا، بڑی تنگی آ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، آپ اپنے والد کے پاس جاؤ، کچھ لے کر آؤ۔ یہ الفاظ ملتے ہیں، آپ اپنے ابا کے گھر جاؤ اور کچھ لے کر آؤ۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی تو اس وقت ایمن رضی اللہ عنہ موجود تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قربان جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، حضرت فاطمہ اور بیٹیوں سے حضور علیہ السلام کتنی محبت کرتے تھے، یہ حدیث سے ہمیں اندازہ یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایمن سے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آواز تو مجھے فاطمہ کی لگ رہی ہے۔ کس کی لگ رہی ہے مجھے؟ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سن کر حضور علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میری باپ بیٹی فاطمہ ہے۔ کتنی محبت بیٹیوں سے حضور علیہ السلام کرتے تھے، نہیں بھئی؟ تو میرے بھائی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کا یہ وقت آنے کا نہیں ہے، یہ وقت حضرت فاطمہ کا آنے کا نہیں ہے۔ پھر خیر دروازہ کھولا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا کھانا ہے، فرشتوں کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ فرشتوں کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ الفاظ ملتے ہیں حدیث میں۔
میرے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، امہات المومنین کے گھروں میں یعنی میرے گھروں میں 30 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ یہ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا الفاظ تھے حضور علیہ السلام کے؟ میرے بھائی، یہ جو دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دین کو سنبھال کے رکھیں۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا حضرت فاطمہ سے؟ 30 دن سے میرے گھروں میں چولہا نہیں جلا۔ پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، ابھی چند بکریاں آئی ہیں، چند بکریاں آئی ہیں، اس میں سے 5 بکریاں آپ لے لو، میں آپ کو دے دوں گا 5 بکریاں، یا نہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے 5 کلمات سکھائے ہیں، یا وہ 5 کلمات میں آپ کو سکھاؤں یا وہ 5 بکریاں میں آپ کو دے دوں۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ حضرت 5 کلمے پڑھ لیتے، ہم نے 5 بکریاں دے دو بھائی کو بولتے تھے؟ نہیں میرے بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے ذریعے یہ 5 کلمات ہم تک پہنچے ہیں، ان کے ذریعے ہم تک یہ کلمات پہنچے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 5 بکریوں کی ضرورت نہیں، مجھے 5 کلمات سکھا دیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 5 کلمات سکھائے۔ اب وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات ہیں، سب یاد کر لیں میرے ساتھی، یہ 5 کلمات ہیں، سب یاد کر لیں۔ کیا ہے؟ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات پیارے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی۔ ابھی یاد کر لیے، حضرت فاطمہ گھر تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا ہوا؟ کیا پوچھے شوہر حضرت فاطمہ سے؟ کیا ہوا؟ کیا لے کر آئے؟ تو میرے بھائی قربان جائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی مگر میں آخرت لے کر آ گئی۔ کیا الفاظ ہیں؟ میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی مگر میں آخرت لے کر آ گئی۔ شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ، تمام دنوں میں سب سے اچھا دن، سب سے بہترین دن آج یہی آپ کا ہے۔ تو میرے بھائی کیا ہے، ہم زندگی کو جو ہے ہمارے حساب سے نہیں، آج ہم لوگ ہمارے حساب سے گزارنے سو نہیں، تو میرے بھائی ہم جو ہے اخلاق کے ساتھ ہماری زندگی گزار، ہمارے میں اخلاق ہو تو سب کام سنور جائیں گے ہمارے انشاءاللہ۔ اخلاق ہونا ہمارے لیے ضروری، اخلاق کے ساتھ ہماری زندگی گزار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو۔ آج ہمارے حالات ایسے ہوگی، اماں باپ مر گئے تو دوسرے کا رشتہ ختم، نہیں بھائی ہمارے حالات ایسے ہوگی اس وقت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین کیا ہے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور میرے بھائی ماشاءاللہ آج کیا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کیا ہے، بھی بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے جمعہ کا دن۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی ساعت ہے، اس کے اندر جو بھی دعا مانگے اللہ اسے فوراً دعا کو قبول کرتا رہتا۔ اب یہ وقت کب تک رہتا؟
مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک یہ وقت رکھا گیا جمعہ کے دن. جمعہ کا دن کیا ہے؟ بہت ہی بہترین دن. جمعہ کا دن علماء فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن کرتے. جمعہ کا دن کون سا ہے؟ عید کا دن کرتے. بہرحال بھائی میرے بھائی آج جمعہ کا دن ہے. یہ ایک عمل یہ کرے. کیا عمل ہے وہ؟ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کیا ہے بھئی؟ یہ تسبیح کیا ہے؟ اس کو یاد کر لیں سب ساتھی، یاد کر لیں بھئی، سب ساتھی اس کو یاد کر لیں. نہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جمعہ کے دن نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ پڑھیں. حضرت پڑھے تو کیا ملتا؟ بہت کچھ ملتا. کیا ملتا بھئی؟ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا تو اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 1,00,000 تو پڑھنے والے کے معاف ہو گئے. اب جو ان کے والدین نہیں دیکھو، ماں باپ نہیں دیکھو، اماں بابا نہیں دیکھو، ان کے بھی 25,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دو کام نکل گئے. ایک ہمارے بھی گناہ معاف ہو گئے، ایک اماں بابا کے بھی کیا ہے؟ ان کے بھی 25,000 گناہ معاف ہو گئے. پہلے دن انشاءاللہ سب ساتھ